لیٹ سٹارٹ، شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میں نے احتیاطاً ذرا یہاں پہ یہ لکھ دیا تھا کہ آج کا جو ہمارا یہ آرٹیکل ہے، اس چیپٹر کا تیسرا آرٹیکل ہے. آپ جانتے ہیں کہ لمبا چیپٹر ہے جس میں کوئی 9 سے 10 آرٹیکلز ہیں. ان 9 سے 10 آرٹیکلز میں سے نان وربل کمیونیکیشن کا آرٹیکل مکمل کیا ہے، ریٹن بزنس کمیونیکیشن کا آرٹیکل مکمل کیا ہے. آج ویژول کمیونیکیشن کے آرٹیکل پہ بات کرتے ہیں. تو جناب ویژول کمیونیکیشن کا جو آرٹیکل ہے یا ویژول کمیونیکیشن کا جو ٹاپک اس کے اندر ہے، اس کے 3 حصے ہیں. ایک حصے میں رائٹر جو ہے آپ کی بک کا وہ انٹروڈیوس کراتا ہے پرپز آف گرافک کمیونیکیشن کو، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپز کیا ہے. دوسرے حصے میں وہ اس کے یوزز پہ بات کرتا ہے کہ یوز آف گرافکس ان بزنس کمیونیکیشن کہاں کہاں ہے. تو بہت ساری جگہ پہ، لیکن اسے کچھ چنندہ حصوں کو ڈسکس کیا ہے، چند سلیکٹڈ پارٹس کو ڈسکس کیا ہے. اور اس کے بعد آخری حصے میں وہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ کیا عمومی طور پہ غلطیاں ہوتی ہیں جس سے جو ہے وہ ویژول کمیونیکیشن کا فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. تو ہم آج کے لیکچر کو 3 حصوں میں بریک کر دیتے ہیں، اے، بی اور سی. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے سیکشن اے پہ. سیکشن اے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ گرافکس کے یوزز کے پرپزز کیا ہیں. سب سے پہلے جب ہم اس کے ایمز یا پرپز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا الفاظ میں چیزوں کو کم یاد رکھتا ہے لیکن تصویری طور پہ دیکھی چیزوں کو نہیں بھولتا. یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جو چیز یاد رکھی جاتی ہے دیر تک یا سب سے زیادہ قائم رہنے والی میموری جو ہے اس کو ہم ویژول میموری کہتے ہیں. تو ویژول میموری سب سے زیادہ کام کرتی، اسی لیے کہتے ہیں کہ مور یو سی مور یو نو. جتنا تم دیکھو گے اتنا تم زیادہ سمجھو گے. سو مور یو سی مور یو لرن. تو اگر آپ کو ویژولی چیزیں دکھائی جائیں گی تو آپ زیادہ یاد رکھیں گے. یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو جتنے بھی جو ہیں وہ آپ کے جتنے بھی آپ کے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں پرٹیکولرلی، تو ایک ڈرامہ جو ہے ہیملیٹ لے لیں یا شیکسپیئر لے لیں کا کوئی بھی ڈرامہ، رومیو جولیٹ لے لیں، اتنا بڑا ڈرامہ ہے، سو مچ بگ ان سائز از اے بک، جس کے اندر کاسٹیوم کیسا تھا، جب انہوں نے بات کی اس وقت حالات کیسے تھے، تو یہ ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوتی ہیں. اچھا، اب بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو دیکھنے کی بجائے جب آپ جو ہے وہ ایک اس کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں یا اس کا جو فلم دیکھ لیتے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ڈرامہ آپ کو کبھی بھولتا ہی نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کاسٹیوم کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، صورتحال کا بھی پتہ لگ جاتا ہے اور سچویشن کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایک چیز تو یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم یاد دیکھیں گے اتنا ہمیں یاد ہوگا. اس چیز کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ویژول لٹریسی. ویژول لٹریسی یعنی دیکھنے سے چیزیں زیادہ یاد ہوتی ہیں بنسبت کہ وہ، آپ یہ کہہ لیجئے کہ بنسبت اس کے کہ انسان جو ہے وہ ان کو ریڈنگ کرے، اسٹڈی کرے. لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے میسیج کی جو ورتھ ہے، اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت اچھی سکلز کی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس یہ سکلز نہیں ہوں گی تو ہم بجائے اس کے کہ اس کا فائدہ اٹھائیں، ہم اس کا نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. لہٰذا یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے جو ویژول کا یوز ہے کہ اٹ ہیلپ ان ججنگ دا ایکوریسی اینڈ ورتھ آف دا میسیج ہیویلی بٹ انفلوئنس دا پرسنل ایکسپیرئنس آف ایچ انڈیویجول. یہ ہر انسان کے پرسنل ایکسپیرئنسز کو بدل کے رکھ دیتا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی لرن بیٹر فرام ورڈز اینڈ پکچرز ٹوگیدر. اگر ہم دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیں، ورڈز بھی ہوں اور پکچرز بھی ہوں، تو پھر ہمیں یہ چیزیں زیادہ یاد ہو جائیں گی بنسبت اس کے کہ ورڈز alone ہوں، تو یہ ہمیں زیادہ یاد ہو جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو کورس ہے اسٹیٹسٹکس کا، تو
تو اسٹیٹسٹکس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو گراف بنانے سکھاتے ہیں، اسٹیٹسٹکس بعد میں پڑھاتے ہیں۔ اکنامکس ہے، اکنامکس میں پہلے گراف بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بیالوجی ہے، بیالوجی میں پہلے گراف بنائے جاتے ہیں۔ کیمسٹری میں ہر چیز کے اندر ویژول پکچرز کی مدد لی جاتی ہے، چاہے وہ پیور سائنس ہے چاہے وہ نیچرل سائنس ہے، دونوں میں ہی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو ہماری ویژول کمیونیکیشن ہے وہ نہ صرف ہماری ریٹن بلکہ اورل کمیونیکیشن میں بھی مدد دیتی ہے، یعنی اگر آپ کو اپنی بات کسی کو سمجھانی ہے تو سمجھانے میں بھی یہ مددگار ہے، اور اگر آپ کو بک لکھنی ہے، آرٹیکل لکھ کے سمجھانا ہے تو یہ دونوں چیزوں میں مددگار ہے اور یہ دونوں میں افیکٹو ہے۔ لہٰذا ہم اپنی افیکٹو کمیونیکیشن میں ویژولز کا استعمال سیکھتے ہیں اور ان کی پریزنٹیشنز کو اپنے میسیج میں استعمال کرنے کے آرٹ کے اوپر ہم آج بات کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ابھی تک پہلے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ گرافک کا کامن یوز کیا ہے، اور یہ ویژول جو ہمارا کمیونیکیشن ہے ہاؤ اٹ از ہیلپ فل۔ جی پلیز اگر سمجھ آیا تو جی لکھ کر انٹر کر دیجئے۔